ہیں، نہ وہ اپنی ذات کے لیے فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کے لیے فائدہ، پوری سوسائٹی پر بوجھ بن کر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ ان سے تو اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے خاندان کا خیال کرتے ہیں، اپنے کاندھے پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں۔ مگر دوستو، اللہ والوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے خاندان والوں کے خیال کے ساتھ ساتھ اللہ کی ساری امت کا خیال کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، اور خیال جو شخص خیال کے ساتھ اٹھتا ہے، فکر کے ساتھ اٹھتا ہے، درد کے ساتھ اٹھتا ہے، اسباب، ذرائع، احوال، موقع، مواقع سب اللہ رب العزت اس کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے۔ وہ اللہ اس کو اس قدر نوازتا ہے جس قدر اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں گے غریب نواز ہندوستان تشریف لائے، دنیا نے کبھی سوچا تھا کہ غریب نواز کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ اسلام قبول کریں گے؟ دنیا نے سوچا نہیں تھا۔ حضرت کرام وہ آئے تھے تو ان کے دل میں درد تھا۔ آپ دیکھیں گے لوگ بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لوگ روڈوں پر ناچ رہے ہیں پتے لے کر، آپ آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ دم لگا کر لوگ روڈوں پر پھر رہے ہیں، آپ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ انسان ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کے سامان تیار کر رہے ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ روڈوں پر لوگ شراب پی کر لڑک رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کا کڑا کیا اس نے، وہ بھیل لے گا۔ مگر اولیاء اللہ یہ دیکھتے ہیں تو مچل جایا کرتے ہیں، ان کے دل میں غم ہوتا ہے، ان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھا کرتے۔ حضرت کرام، انہی کو اولیاء اللہ کہتے ہیں اور انہی سے اسلام کا کام ہوا ہے۔ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ انہی میں سے ایک تھے۔ ہمارے نوجوان آج کل آپ آسان دیکھیں گے، جہاں بھی کچھ لوگ عقل مند لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کیا باتیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں؟ وہ زمانے گئے، زمانے بگڑتے جا رہے ہیں، بچے بگڑ گئے ہیں، وہ ادب ختم ہو گیا ہے، خالی معاشرے کا رونا روتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان کی مثال کیسی ہے؟ ایک مقام پر آگ لگ گئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بجائے آگ بجھانے کے بیٹھ کر کہ کیسی بھیانک آگ لگ گئی ہے، آگ لگنے سے آبادیاں جل جائیں گی، یا کیسی آگیں لگ رہی ہے، آگوں کو مٹا دینا چاہیے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایسے بیٹھ کر باتیں کرنے سے کبھی آگ مٹ سکتی ہے؟ آگ بجھانے والا بڑھتا ہے، اپنے ہاتھ سے جو کچھ کوشش کر سکتا ہے کرتا ہے، اور اللہ کے پاس کام نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے پاس کوشش دیکھی جاتی ہے۔ وہ کوشش تو کرے۔ ہاں، یہاں معاملہ یہ ہے، تبصرے آپ دیکھیں گے، شادیوں میں آپ جائیں، خوب کھانے پینے کے بعد پھر اس پر تبصرے ہوتے ہیں۔ حاضرین کرام، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہماری سوسائٹیز میں؟ کھانا ایک کر دینا چاہیے، پہلے 4-5 قسم کے ہم خود کھا لیتے ہیں، اس کے بعد نکلنے کے بعد ہم تبصرے میں کہتے ہیں ایک قسم کی ڈش کافی ہے، 6-6 7-7 ڈشز ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ حضرت کرام، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارا جو درس ہے اس کا مقصد بھی اس مسجد نے اسی پلان کے ساتھ یہ درس کا سلسلہ جاری کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو شعور ملے، ان کا شعور جاگے، ان کا ضمیر جاگے، اور وہ شعور جاگتا بھی ہے، ضمیر جاگتا بھی ہے یقینی طور پر قرآن کے ذریعے۔ وہ جگانے ضمیر کو جو مر گیا ہے اسے زندہ کون کر سکتا ہے؟ اسے زندہ کرنے والی کتابوں کا نام قرآن ہے، اسے زندہ کرنے والی کتابوں کا نام حدیث ہے۔ تو حضرات کرام، حضرت امام اہل سنت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ اور ان کی ذات کا سلسلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر پہلو پر کام کیا، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت پیش کیا ہے۔ محبت کی لوگوں سے پہلا سب سے بڑا کام، محبت کے بغیر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں لوگ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں مگر ان کی بنیاد ان لوگوں نے ہیٹ پر رکھی ہے، نفرت کرتے ہیں سامنے والے سے۔ آپ مجھے بتائیں کیسے تبلیغ ہوگی؟ تبلیغ کیسے آپ کریں گے؟ نفرت کے بعد تبلیغ نہیں ہوتی۔ تبلیغ کے لیے سب سے پہلے محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت کے بغیر کسی زمانے میں کبھی بھی کوئی بھی مبلغ محبت کے بغیر کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ محبت ہونی چاہیے قوم سے۔ جب آپ کے دل میں محبت ہوگی، درد ہوگا، سامنے والے کو کنونس کرنے کی آپ کوشش کریں گے، آپ کا کام اتنا ہی ہے، اس کے بعد پھر آپ کا کام ختم ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ فرماتا ہے ہم پر ذمہ داری بس یہ ہے کہ تم پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو حضرات کرام اور عزیز دوستو، درس حدیث کے آپ کہہ سکتے ہیں چلانے کا مقصد بھی کیا ہے؟ چلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ بیٹھیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سنیں اور ہمارے درمیان ایک رابطہ قائم ہو۔ ایسی مجالس کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو یہ پیغام ملے کہ ہمیں دنیا میں دین کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، دین کے لیے جیو، اور جو دین کے لیے جیتا ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں تم اللہ کی مدد کرو گے، تم سمجھتے ہو تم قرآن کی مدد کرو، تم حدیث کی مدد کرو تو تم اللہ تمہاری مدد لے لے گا، جواب میں کچھ نہیں کرے گا؟ نہیں، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اللہ کے دین کے بارے میں سوچو،
اللہ تمہارے گھر کے بارے میں سوچے گا. تم اللہ کے دین کا خیال رکھو, اللہ تمہارے اہل و عیال کا خیال رکھے گا. تم دین کی فکر کرو, اللہ تمہارے سارے کام بناتا چلا جائے گا. حضرت کرام اولیاء اللہ اہل اللہ نے ہمیشہ دین پر فوکس کیا ہے. ہم نے بھی مجلس قائم کی ہے, اس کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقصد کے تحت کام کیا ہے, اور حضرت کرام جب اس نیت کے ساتھ اس مجلس میں حاضر ہوں گے پھر دیکھیں گے کہ یہ مجلس آپ کے لیے واقعی طور پر انقلاب کا سبب بن جائے گی. تو حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے جیسا کہ آپ کی خدمت عرض کیا ہے, انہوں نے پہلا کام جو کیا جامع نظامیہ قائم کیا, دوسرا کام جو کیا دائرۃ المعارف اور عثمانیہ قائم کیا, تیسرا کام جو انہوں نے کیا مجلس اشاعت العلوم کا قیام عمل میں لایا, چوتھا کام انہوں نے جو کیا باضابطہ خود اجمیر شریف گئے, اجمیر شریف میں حضرت معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں باضابطہ دارالعلوم معینیہ قائم کیا. وہاں باضابطہ علماء کی ایک ٹیم تیار کر کے اجمیر شریف پہنچائی. کیوں پہنچائی؟ انہوں نے کہا اجمیر کل بھی ہندوستان میں تمام مسلمانوں کا مرکز تھا, آج بھی ہے, قیامت تک اجمیر مرکز رہے گا. ان کا ماننا یہ تھا کہ خواجہ کا دربار عرفان کے جام لوگوں کو یہاں سے پلائے جاتے ہیں. انہوں نے کہا جب لوگ یہاں سے عقیدت سے آتے ہیں تو یہاں آنے کے بعد لوگ جس طرح عرفان حاصل کریں اسی طرح علم بھی حاصل کریں. اس مقصد کے تحت انہوں نے قائم کیا تھا دارالعلوم معینیہ قائم کیا. ہندوستان بھر کے مدارس کو انہوں نے وظیفے جاری کیے بحیثیت ایجوکیشن منسٹر. آپ کو سن کر تعجب ہوگا, علماء کے لیے وظیفے انہوں نے جاری کیے, نکاح کا باضابطہ نظام بنایا. آپ دیکھیں گے اتنے کام انہوں نے کیے ہیں, اتنے کام انہوں نے کیے ہیں. تو ان کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ بس میں اپنی بات ختم کروں. ان کی زندگی سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم جس طرح اپنا خیال کرتے ہیں رسول اللہ کی امت کا بھی خیال کریں, لوگوں کا درد اپنے دلوں میں پیدا کریں, اور سرکار کی پوری امت کے ایک ایک فرد سے پرسنلی سرکار کا امتی ہے, وہ آپ کی محبتوں کا مستحق ہے. نیک ہو تو بھی محبت کرے, گناہ گار ہو تو بھی محبت کریں. اب آپ بولیں گے گناہ گار سے ہم محبت کیوں کریں؟ اس واسطے کہ رسول اللہ نے گناہ سے نفرت کرنے کی دعوت دی ہے, گناہ گار سے نفرت کرنے کی دعوت نہیں دی. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نفرت کرتے تھے. آپ دیکھیں گے ایک ایسے صحابی تھے جن پر حد جاری ہوتی تھی, کس وجہ سے؟ ڈرنکنگ کی وجہ سے. صحابی تھے, باضابطہ ان پر حد جاری ہوتی تھی. رسول اللہ کے صحابہ نے ایک مرتبہ ٹھہر کر کچھ صحابہ تانے دے رہے تھے, یہ ایسا ویسا ہے, فلاں فلاں, اس پر 2 مرتبہ حد جاری ہو گئی ہے. رسول اللہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا, ارشاد فرمایا اس کے خلاف ایک لفظ مت بولو, تم لوگ نہیں جانتے وہ کون ہے. وہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کیا کرتا ہے. گناہگار ہے, مگر ہر گناہگار ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا دل برا ہے. ایک عادت انسان کو پڑ جاتی ہے, وہ چھٹنے نہیں پاتی. یہ اس کے احوال, وہ جس بیک گراؤنڈ سے آئے تھے, صحبت تھی, سنگت تھی لوگوں کے, وہ ایسے دوست ان کے تھے, ویسی کمیونٹی سے وہ اٹھ کر آئے تھے کہ شراب وہاں پر عام کی عادت تھی. اسلام قبول کر لیا, عادت نہیں جا رہی تھی, آہستہ آہستہ عادت جائے گی. مگر نفرت کرنے کا تمہیں حق کس نے دیا ہے؟ ایک خاتون پر حد جاری ہوئی, آپ جانتے ہیں زنا کی حد ان پر جاری ہوئی, زنا کی حد ان پر جاری ہوئی. لوگ کھڑے ہوئے صحابہ اور لوگوں نے تانے دینے شروع کیے, گندی عورت ہے, فلاں ہے, گناہگار خبیث عورت ہے. رسول اللہ کا گزر ہوا, آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے, جلال میں آئے, ارشاد فرمایا تم لوگ کس کے خلاف کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے سرکار اس عورت کے خلاف کہہ رہے ہیں جس نے گناہ کیا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو سارے مدینے والوں کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے. ایسی سچی توبہ کی ہے. اگر وہ چاہتی اپنے گناہ کو چھپا کر گھر میں بیٹھ سکتی تھی, مگر اس نے گناہ کا اقرار میری بارگاہ میں آ کر کیا. عرض کیا سرکار مجھے سزا دلوائیے. میں نے اس سے اپنی نظریں پھیر لی, وہ بار بار آئی, بار بار مجھ سے سزا جاری کرنے کا اس نے مجھے حکم دیا. کیوں دیا اس نے حکم؟ اس کے دل میں خدا کا خوف تھا, وہ سچی توبہ کرنا چاہتی تھی, وہ خدا کو منانا چاہتی تھی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منانا چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ دنیا میں سزا ملے, آخرت میں وہ سزا سے محفوظ ہو جائے. اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو سارے مدینے کے لوگ بخش دیے جائیں. حضرت کرام, زنا کرنے والے سے یہ رسول اللہ کے معاملات رہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اسی محبت کے ذریعے کام ہو سکتا ہے, اسی محبت کو عام کرنے کی ضرورت ہے, اور وہی کام صوفیاء کرام نے کیا ہے. دوسری طرف ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں خون پانی کی طرح بہ رہا ہے, ہزاروں لوگوں کی لاشیں اٹھ رہی ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا ماجرا کیا ہے. حیدرآباد سے نوجوان اٹھتے ہیں, جا کر IS جوائن کر لیتے ہیں, داعش جوائن کر لیتے ہیں, نہ جانے کیا کیا تحریکیں جوائن کرتے ہیں. میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ خون لوگ کیوں بہا رہے ہیں, خون بہانے کی وجہ کیا ہے.
میرے دوستو، اسلام کی بنیاد محبت پر ہے. محبت کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے. سوال کرنے والا رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا تو آقائے کائنات پرسنلی اس کی طرف توجہ دیتے اور اس کو خوب وقت دیتے. ہر سوالی کے ہر سوال پر اس کو جب تک مطمئن نہ کرتے رسول اللہ اطمینان سے نہیں بیٹھا کرتے تھے. یہ ہوتا ہے رسول اللہ کا معاملہ. آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسان سے محبت کی ہے، یہاں تک کہ کافروں سے محبت کی ہے. میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مشن کے اور اسی ٹیم کے ایک فرد واحد تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. میں نے جیسا کہ آپ کی خدمت میں رکھا، اگر ان کی خدمات کی اور وسعت ہے، میں اور ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. ان باتوں کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں. پھر کتابوں کے ذریعے جو انقلاب انہوں نے برپا کیا وہ اس کی اپنی تفصیل ہے. کتابوں کے ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا چونکہ وہ آپ کے لیے آپ کا سبجیکٹ ہے بھی نہیں. بس اتنا یاد رکھ لیں 40 کتابیں انہوں نے لکھی. ایک بات کتابوں کے حوالے سے اتنی عرض کروں گا کہ ہندوستان میں بہت بڑی شخصیت گزری ہے، ان کا نام ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ جانتے ہیں بہت مشہور معروف نام ہے. ان کے کلام بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں. جیسا کہ مشہور ترانہ ہے مصطفیٰ، مشہور سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آپ بچپنے سے سلام سنتے آ رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف تفصیل سے مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ کیا تھا. آج بھی آپ جائیں جامع نظامیہ کی لائبریری میں خط موجود ہے جو حضرت احمد رضا خان نے حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا. کیا کہہ کر لکھا تھا آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے لکھا تھا، اے امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، اے امام، آپ کی جملہ کچھ کتابیں مجھے ملی ہیں، بریلی تک آپ کی کتابیں پہنچی، میں نے آپ کی کتابیں پڑھی اور آپ پر غوث اعظم کا خصوصی فیضان محسوس کیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی جملہ کتابیں پڑھوں، آپ اگر مجھے بھیج دیں مجھ پر احسان ہوگا. یہ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو لیٹر لکھا تھا. آج بھی وہ لیٹر جامع نظامیہ کی لائبریری میں موجود ہے. آپ اندازہ لگائیں، وقت کے اتنے بڑے امام حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کتابوں کو ان کا ذریعہ مانتے ہیں، تو آپ کو کتنا فخر نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ایسی بڑی ہستیاں اور ایسی بڑی شخصیتیں دکن کے علاقے میں پیدا فرمائی ہیں. ہمارے نوجوان ان ساری باتوں کو جاننا چاہتے ہی نہیں. ہمارا پورے کا پورا فوکس وہ بیکار قسم کی آپ دیکھیں گے چیزوں میں ہمارا دل لگا ہوا ہے، کرکٹ میں اور پکچروں میں اور یہ ساری بیکار چیزوں میں ہمارا وقت لگا ہوا ہے. ان چیزوں کو ہمیں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. فضل کرام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کی ایک جھلک تو آپ کو مل گئی ہے، اور ان کی کرامات اور ان کے احوال اور ان کے واقعات، ان پر عربی میں بھی کتابیں ہیں موجود مارکیٹ میں، اردو پر بھی ان پر بہت لکھا گیا ہے اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا انگلش میں بھی ان پر کتابیں اویلیبل ہیں جامع نظامیہ میں. آپ وزٹ کریں جامعہ، فاتحہ پڑھیں حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک پر، اور وہ جو تنگ ذہن قسم کے لوگ ہیں انہیں سمجھائیں، بابا ہسٹری سے اپنا تعلق مت توڑیے. ہسٹری کو آپ فراموش کر کے خود عالم بنے بیٹھے ہیں، علماء کو آپ گالیاں دیتے ہیں، آپ کو ایک حدیث پڑھنا نہیں آتا، آپ سب کو اٹھا کر بدعتی کہہ دیتے ہیں. جہالت ختم کیجئے. ہمارے ان نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو جا کر ان کو جوائن کر رہے ہیں، انہیں ہسٹری کا پتہ نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے بیچارے کھولتے ہیں آنکھیں. ان کا ماسٹر کون ہوتا ہے؟ ان کا استاد حضرت گوگل. ان کے شاگرد بن جاتے ہیں، اے گوگل صاحب آپ ہمیں پڑھاتے جائیے، ہم پڑھتے چلے جائیں گے. وہ جس طرف لے جاتا ہے، یہودیوں کا لٹریچر ملتا ہے وہ پڑھتے ہیں، جن کا لٹریچر ان کے ہاتھ ملتا ہے پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے علامہ بن جاتے ہیں، گوگل کے عالم دین معاشرے میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے محبت نہیں ہوتی، درد نہیں ہوتا، سوز نہیں ہوتا، صحبت نہیں ہوتی، اولیاء کی سنگت نہیں ہوتی، علماء کی خدمت، کچھ بھی نہیں ہوتا. اچانک گوگل کے ذریعے عالم بنتے ہیں، فوٹوز دیکھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں. اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے فلاں مشرک ہے، ان کو مار دو، ان کو ختم کر دو، یہ درگاہ مٹا دو، یہ فلاں بزرگ نے کچھ نہیں کیا ہے، جو کچھ کرنے والا میں ہوں. آپ ذرا یہ جہالت ختم کیجیے. آئیے آپ کے پاس کیسی کیسی شخصیتیں گزری ہیں ان کو جانیے اور ان کے مسلک سے اپنے تعلق کو جوڑیے.